السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی۔ بالکل جماعت اسلامی یوں تو ایک قومی، مذہبی اور سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر سیاست کے اعتبار سے بات کریں تو 2018 کے الیکشن میں ان کی جو سیاسی کارکردگی تھی اس طور پر تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ سیٹیں حاصل نہیں کی، لیکن اگر فلاحی کاموں کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ذیلی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن، وہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر جہاں بھی ہو وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو امداد ہے وہ غزہ میں بھی اس وقت جو فلسطینی بھائی ہیں ان تک پہنچ چکی ہے۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے جو اسرائیلی دہشت گردی ہے، جو فلسطین بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہماری قوم اور ہم اس پلیٹ فارم سے اسرائیل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی قومی دھارے میں کیوں نہیں آ سکی، کوئی بڑی نشستیں کیوں نہیں حاصل کر سکی، سیاست میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکی، ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور فلاحی کاموں میں بہت آگے ہے، یہ بھی ایک ان کی وہ بے مثال طور پر وہ کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کی خاتون رکن ہیں، بہت متحرک کارکن ہیں، اور ہیڈ ہیں یہ ترک پاک فورم وومن ونگ کی محترمہ شبانہ ایاز صاحبہ۔ ویلکم جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم شروع یہیں سے کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پر آپ کیا سمجھنے، بڑے عرصے سے آپ کام کریے، کامیاب جماعت ہے یا آپ کے خیال میں کیا تصور کیجیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں ایک اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلوایا۔ تو جو جماعت اسلامی کا آپ نے اتنی اچھی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تعریف کی، تو ہر شعبے میں جماعت اسلامی کا کام قابل تعریف ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارا یہ ایک خدمت خلق کا ایک ونگ ہے جو بھرپور طریقے سے پاکستان میں بھی، اور جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی آفت آتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو الخدمت وہاں کھڑی نظر آتی ہے۔ تو الحمدللہ فلسطین میں بھی پاکستان سے سب سے پہلے جو تنظیم امداد لے کر پہنچی وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے۔ تو یہ اعزاز جماعت اسلامی کو حاصل ہوا۔ اور باقی جو آپ کا سوال ہے کہ سیاسی طور پر جماعت اسلامی کامیاب جماعت ہے، الحمدللہ میں سمجھتی ہوں، کیونکہ میں اس تنظیم کے ساتھ 27 سالوں سے کام کر رہی ہوں، فیلڈ میں کام کر رہی ہوں۔ لیکن بات یہی ہے کہ لوگ جب ہمیں اپنی امانت، اپنے صدقات، خیرات ہم پہ اس طور پر یقین کر کے دیتے ہیں کہ یہ دائیں بائیں نہیں ہوگی اور یہ مطلوبہ فرد تک ہی پہنچے گی، تو ووٹ نہ دینا اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ ووٹ دیتے بھی ہیں، عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ میں خود منتخب ہوئی لوکل سطح پہ، ضلعی سطح پہ لوگوں نے۔ شبانہ ایاز صاحبہ، لوکل سطح پہ ہم تسلیم کرتے ہیں، جیسے کراچی میں آپ نے بڑے ووٹ لیے، کراچی میں آپ نے ایک دفعہ حکومت بھی بنائی، کراچی میں پھر اس دفعہ بھی آپ کے بہت زیادہ ووٹ تھے، لیکن قومی دھارے میں آپ کہیں نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اگر ہم بات کریں الیکشن 2018 کی تو بری طرح ناکام ہوئی جماعت اسلامی۔ دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ کیا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں؟ اگر ابھی بھی 2024 میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اگر وہ فری اور فیئر الیکشن ہوں تو میں سمجھتی ہوں جماعت اسلامی بہت سیٹیں لے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ اسی جماعت کی جو جڑیں ہیں وہ عوام کے اندر ہیں۔ گراس روٹ لیول پر اگر کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو 2024 میں ہونے والے الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ ہونے چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، لیکن جو پچھلی تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ بوگس ووٹنگ ہوتی ہے، نتائج چینج ہو جاتے ہیں، تو اس سے تو پھر اثر آتا ہے الیکشن کے نتائج پہ، اور سیٹیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کو سارا اس کا پروسیجر پتہ ہے کہ کوئی ہرا دیا جاتا ہے، کوئی جتا دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی جماعت کا 2024 کے الیکشن میں کہاں دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ؟ اور اب امید بھی واسع ہے کہ الیکشن جو اب فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ جماعت بلوچستان میں بھی سویپ کرے گی، اور کراچی میں تو ماشاءاللہ سب نے دیکھا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کا کام بولتا ہے اور لوگوں کو ان پر اعتماد ہے۔ اسی طرح KPK میں بھی جماعت اسلامی کا بہت اچھا گراس روٹ لیول پر کام ہے۔ اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ جماعت اسلامی اچھی طریقے سے سیٹیں نہ لے اور کامیابی حاصل نہ کرے۔
کراچی کی حد تک تو میڈم ہم مانتے ہیں کہ آپ کی بہت اچھی پوزیشن ہے اور وہاں پہ لوگ آپ کو مانتے بھی ہیں، لیکن کے پی کی اگر بات کریں تو بلدیاتی الیکشن میں کوئی خاطر خواہ آپ کو سیٹ نہیں ملی، کوئی اس طرح کا ووٹ نہیں ملا آپ کو؟ اصل میں وہاں پہ جو دیکھا جائے تو بوگس ووٹنگ اس کی وجہ سے بھی اور دیگر عوامل ہیں اس کی وجہ سے بھی، لیکن اس دفعہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہاں سے سیٹیں نکالے گی۔ میڈم یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی الیکشن میں کس سے اتحاد کرے گی؟ اتحاد کر سکتی ہے تو کر بھی کس سے کرے؟ سکتے ہیں، کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی سیاست کے اندر، جن کے ساتھ آپ کے اصول ملتے ہیں اور گراس روٹ لیول پر جو بھی آپس کی ان کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، یہ تو ہماری جو کور کمیٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ آیا کس کے ساتھ اتحاد کیا جائے، تو اتحاد بھی ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ آپ نے کراچی میں اتحاد کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ تو آپ کا کوئی تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا لوکل الیکشن میں؟ لوکل الیکشن میں بالکل وہ آپ کو سارا اس کا سینیریو پتہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ دینا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، وہ غائب کر دیے گئے، ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیے۔ تو اس طرح کی چیزیں سیاست میں چلتی ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں اگر عوام کو فیصلہ کرنے کی طاقت دی جائے تو وہ اس بار بہتر فیصلہ کریں گے۔ آپ مطمئن ہیں؟ چلیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت اب آپ دیکھ رہی ہیں ان کو جس طرح ٹائم گزر رہا ہے، تو وہ شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ تو اب نگران حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ ان سے امید تو یہی ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ممکن بنائیں کہ اس میں کوئی بوگس ووٹنگ نہ ہو، دھاندلی نہ ہو، ہر سیاسی پارٹی مطمئن ہو کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے وہ شفاف ہوا ہے۔ لیکن وہ ہوتا یہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جیتنے والا تو جیت کے خوشیاں مناتا ہے، ہارنے والا اس پہ دھاندلی کا الزام لگا دیتا ہے اور پھر اگلے 5 سالوں میں اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا اس پارٹی کو۔ میں نے رات کو بھی دیکھا جناب سراج الحق صاحب بھی ایک جگہ خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہم الیکشن میں دیر نہیں مانتے، اگر دیر ہو گئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ دوسرا صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے تاکہ پاکستان میں نئی تاریخ بنے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو یہ مطالبہ ہے یہ زور پکڑے گا اور آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن صاف یہ صرف دیکھیں ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہر سیاسی پارٹی کا مطالبہ ہے اور عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ اوپر سے کوئی نہ آئے پیراشوٹ کے ذریعے، عوامی نمائندے آئیں جو عوام کے مسئلوں کو سمجھتے ہوں، ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو افراد ہیں وہ چونکہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی نمائندہ اس وقت عوام کو عوام نہیں، کے اس لیے میں نہیں۔ کوئی شک نہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ گلی گلی محلے محلے جا کے لوگوں کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سیاسی طور پر آپ کی جماعت جو ہے وہ آگے نہیں آ پا رہی۔ میڈم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی جن مشکلات سے دوچار ہے، اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ موقف تو دیکھیں واضح ہے، ہماری جو قیادت ہے انہوں نے بار بار یہ میڈیا پہ اس چیز کا آ کے کہا ہے کہ کسی طور بھی جو سرکاری املاک ہیں ان کو توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، شرپسندی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے کیا ہے اب وہ کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ مطلب ہم چونکہ خود پرامن رہ کے ہر کام کرتے ہیں، احتجاج بھی ہمارا پرامن ہوتا ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا بھی احتجاج کرتا ہے تو وہ پرامن احتجاج ہو۔ آپ کے مطابق جو چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو قانون جو ہے وہ خود اپنا آپ کو پتہ ہے راستہ بناتا ہے۔ دیکھیں نا 9 مئی کے واقعات جو وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ کیا گیا ہے، کرایا گیا ہے جو بھی ہے، تو اس اعتبار سے کیا کہنا آپ کا؟ لیکن یہ تو عدالت ثابت کرے گی نا کہ اس میں ان کا کتنا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ تھا بھی یا نہیں تھا، تو یہ تو فیصلہ اداروں نے کرنا ہے، اور وہ چونکہ جیل میں ہیں اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ
قانون کو جو بھی معاملات ہیں قانونی معاملات اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ قانون کیا آپ کی راستہ اتحادی لیتا ہے۔ جماعت ہے، ظاہر پی ٹی آئی آپ کی کراچی میں اتحادی جماعت رہی، تو اس حوالے سے کوئی آپ آواز بلند کریں گے آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی کہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، آنا چاہیے، کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں اب اگر ذاتی طور پہ آپ مجھ سے میری رائے لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی کو سیاست کرنے کا حق ہے، ہر پارٹی کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے، احتجاج کا حق ہونا چاہیے، اور کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے قانون کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ میڈم یہ بتائیں کہ کن سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے؟ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں کبھی کسی کو ملتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے، کبھی کسی کو ملتا ہے۔ 2018 میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو ملا، اس سے پہلے نون لیگ کو ملا، کبھی پیپلز پارٹی کو ملا، لیکن ابھی ہمارا یہی مطالبہ آپ ہے۔ کی جماعت کو کبھی ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں، ہمیں کبھی نہیں ملا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ یہ ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں آپ کو جلد مل جائے گا یا توقع ہے آپ کو کہ ملے گا نیکسٹ الیکشن میں؟ ایسا کچھ آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں نظر آتے؟ دیکھیں نا، جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے جو ہر ملک کے کونے کونے میں ان کے کارکن موجود ہیں، گلی کوچے میں ہیں، اور مسائل کے اعتبار سے بھی سب سے سر فہرست ہیں، خدمت کے اعتبار سے بھی الخدمت فاؤنڈیشن سر فہرست ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی باقی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ یعنی سب کو ہی لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، مگر نہ ملے تو اس پہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر مطالبہ تو ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ اچھا، اگر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو آپ کی وہ واحد جماعت ہے جہاں جمہوری طور پر عہدے دیے جاتے ہیں، جہاں باضابطہ طور پر الیکشن ہوتے ہیں اور کہیں سلیکشن نہیں ہوتی، اور کارکردگی کے اعتبار پر لوگوں کو جو ہے وہ عہدے دیے جاتے ہیں اور وہ الیکشن، تو اس اعتبار سے تو جو آپ کی جماعت ہے انتہائی منظم ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ سب سے جو منظم جماعت ہے سیاسی طور پر وہ آپ کی ہے، تو پھر آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں سب سے جو جمہوری جماعت ہے اس وقت پاکستان میں وہ جماعت اسلامی ہے، کیونکہ ہماری جماعت کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے، جو ہمارے امیر ہیں وہ ہر 5 سال کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں، اور نئے چہرے آتے ہیں، نئی سوچ آتی ہے۔ تو جب اس طرح کی جماعت سیاست میں آپ کے سامنے موجود ہے، عوام کے سامنے موجود ہے، جب وہ حکومت میں آئے تو یقین جانے کہ جمہوریت آپ کو ہر سسٹم میں نظر آئے گی، اور مطلب اس میں میرٹ نظر آئے گا، میرا نظر ہے۔ میرٹ نظر آئے آج میڈم یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی نئی حلقہ بندیوں کو تسلیم کر رہی ہے، کرے گی، کیا کہنا ہے آپ کا؟ حلقہ بندیاں ہوں تو پھر ہی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ قانون کے حلقہ بندیاں مطابق تو ہوئی تقریباً ہیں۔ فائنل ہو چکی ہیں، ابھی منظر عام پر آنی وہ ہے۔ تو ہماری سیاسی قیادت ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ حلقہ بندیاں آیا قانون کے مطابق ہوئی ہیں، اس کو تسلیم کیا جائے، یہ تو وقت آنے پر ہی بتایا فافن جائے ایک گا۔ تجزیہ کرتے ہیں، وہ ان کا جو ایک بیان سامنے آیا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ ان میں گڑبڑ ہے کوئی پوری طرح، وہ ان کا جو ایک سامنے آئی ہے تحقیقاتی رپورٹ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی ظاہر جماعت ہے احتجاج کرے گی، کیا کرے احتجاج گی؟ بھی کریں گے، اور اس کو یقیناً تسلیم تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے جی، اور احتجاج پر بھی جائیں گے؟ احتجاج پر بھی جائیں گے، وہ تو ہمارا جمہوری حق ہے۔ مجھے کیا میڈم، کچھ مزید سوال کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید شبانہ ایاز صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا خواتین کی سیاست بارے طرز عمل کیا ہے؟ آپ چونکہ خاتون اور بہت عرصے سے جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، تو وہاں پہ کس قدر کی نگاہ سے خواتین کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے لیے کتنا ایزی ہے سیاست کرنا؟ دیکھیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری جماعت کے اندر واقعتاً جمہوریت ہے، اور ہمیں جماعت کا جو ویمن ونگ ہے وہ بھرپور انداز سے ہر شعبے میں کام کر رہا ہے، اور ہمیں کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ اسی طرح جب سیاست میں خواتین کا ایک حصہ رکھا گیا تو اس میں بھی جماعت اسلامی کی خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، الیکشن جیتی، اسمبلیوں میں آئیں، اور انہوں نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ خواتین کو سیاست میں آپ کی جماعت میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، چونکہ دیگر سیاسی جماعتوں میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ سیاست کے اندر مشکلات یا جماعتوں کے اندر مشکلات؟ آپ جماعتوں کے اندر کہہ لیں۔
میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے، ہمیں باقاعدہ طریقے سے اصول اور طریقے سمجھائے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے عوامی خدمت کرنی ہے، خصوصاً خواتین کے مسائل، صحت کے حوالے سے ہمیں ہماری جماعت بہت سپورٹ کرتی ہے۔ وہاں پہ عزت، قدر و منزلت، ساری چیزیں سب کچھ، واحد ایسی پارٹی ہے جہاں پہ ہم خواتین کو انتہائی عزت اور تکریم ملتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے شبانہ ایاز صاحبہ جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے خواتین کو کیا پیغام دیں گی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی آپ کو سنیں گی، کہ کیا آپ سیاست میں ان کو آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا رائے دیں گی ان کو؟ ہر خاتون تو دیکھیں سیاست میں نہیں آ سکتی، لیکن جو عوامی مسائل کا ادراک رکھتی ہیں، ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں جیسے جو خدمت خلق جن کے اندر ہے، جو جذبہ بالکل رکھتی جن ہیں۔ کے اندر جذبہ ہے، تو میری رائے کے مطابق اگر خواتین کے لیے خاتون ڈاکٹر بیسٹ ہے تو خواتین کے مسائل کے لیے خواتین ہی آگے آئیں، تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خواتین کے مسائل کو خواتین بہتر سمجھتی ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی آئندہ انتخابات میں کتنی نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ دیں گی؟ دیکھیں یہ تو ہماری کور کمیٹی انشاءاللہ طے کرے گی، جب سارا منظرنامہ سج جائے گا اور امید پیدا ہو جائے گی کہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو پھر تو وہ ساری جو پلاننگ ہے وہ ہماری شورا میں، ہماری مرکزی شورا ہے، وہ سارے معاملات دیکھتی ہے، طے کرتی ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ 2018 میں کتنی خواتین کے پاس ٹکٹ تھا قومی یا صوبائی کا؟ 2018 میں چونکہ میں اس بارے میں زیادہ بہتر نہیں جانتی، اس وقت جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی بنیاد پر ہماری خواتین کو نشستیں ملنا تھیں، تو چونکہ ہمیں اتنی نمائندگی حاصل نہیں ہوئی تو اس لیے جماعت کی زیادہ خواتین نے صرف ایک ہماری ایک خاتون تھی، ایک خاتون تھی۔ کے پی کے میں صوبائی اسمبلی کی حمیرہ صاحبہ، وہ آئیں اور انہوں نے ماشاءاللہ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا بہترین کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں جب موقع ملتا ہے ہمارے افراد کو تو وہ اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھتے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میڈم یہ بتائیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان اور جماعت اسلامی، میں سمجھتی ہوں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ غزہ کی بھرپور ہر ممکن مدد کی جائے۔ جماعت اسلامی کا موقف بھی بہت واضح ہے کہ ہمیں ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان نے بیانات دیے ہیں، مذمت کی ہے، اس سے بڑھ کر انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی واضح طور پر جو ہے یہ موقف اپنایا گیا کہ ہم فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ صرف کھڑا ہی تو نہیں ہونا ہوتا، ان کی باقاعدہ مدد کرتے ہوئے ہمیں نظر آنا چاہیے۔ میرے خیال میں مدد بھی ہوگی، اب سلسلہ چونکہ چل نکلا، ہم نے دیکھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے وہاں پہ لوگ جو ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ کہ وہ وہاں پہ امدادی رقوم جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور بہت سارے مختلف جو ہے علاقوں میں وہاں میں نے دیکھا کہ وہ امدادی جو ہے انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، تو کیسے پہنچے اور اس کی کیا؟ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کا عالمی تنظیموں کے ساتھ ہر وقت بھرپور رابطہ ہے، تو جو عالمی تنظیمیں اس وقت وہاں غزہ کے اندر کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے سے ان کو امدادی رقوم، دوائیاں، دیگر ضروریات کی اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں، تو الحمدللہ جو بھی ضرورت ہے وہاں کی عوام کی وہ الخدمت تو پوری کر رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں رات کو بھی غزہ میں ایک ہاسپٹل پہ جو ہے وہ اسرائیل نے بمباری کر کے 500 سے زیادہ افراد شہید کر دیے، تو اس کے لیے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس میں ایک مضبوط سٹینس لینا ہوگا۔ وہ 22 لاکھ کی آبادی ہے اور صرف ساتھ کھڑے رہنے سے تو وہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، نہ وہ سیو ہیں۔ اس وقت وہ ڈائریکٹ اسرائیل کی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، نہ وہ بچے دیکھ رہے ہیں، نہ بوڑھے افراد دیکھ رہے ہیں، نہ خواتین دیکھ رہے ہیں، ان کے بم مریضوں تک کو ہلاک کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ عالمی برادری، اسپیشلی جو اسلامی ممالک ہیں، انہیں کوئی مضبوط جو ہے وہ
ایک موقف اپنانا ہوگا اور اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوگی۔ محترمہ شبانہ حیات صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں وہ اس وقت ان جو گھرے ہوئی ہیں اور دہشت گردی کا شکار ہیں، ان کی ہمیں پرزور مذمت کرنی چاہیے، جیسے دیگر اسلامی ممالک کر رہے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اور ہم ایک بار پھر اپنے اس پلیٹ فارم سے اسرائیل کی جو یہ دہشت گردی ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے فلسطین کے جو بھائی ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کھڑے رہیں گے جہاں تک ممکن ہوگا۔ جب ہماری حکومت کو فیصلہ کرے گی تو ہم اس میں بڑھ چڑھ کر کردار بھی ادا کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔